یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ انسان کی ایمان، جان اور مال کے متعلق بہت سے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ فتنوں کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس طرح کے زمانے میں، فتنوں کے وقت میں، فتنوں سے بچتے ہوئے عبادت میں، مطالعہ، تعلیم میں، خیر کے کاموں میں مصروف رہیں اور فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ فتنوں کے زمانے میں خود کو محدود رکھنا اور اپنے کام سے کام رکھنا اور فتنوں سے زیادہ معاملات سے دور رہنا، یہ بہت مناسب اور بہترین حکمت عملی اور طرز عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو جب فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا کہ فتنے آئیں گے، اندھیری راتوں کی طرح آئیں گے، بہت فتنے آئیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس وقت کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الزم بیتک، اپنے گھروں کو لازم پکڑنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یعنی فتنوں کے زمانے میں فرمایا گھر کو لازم پکڑنا، زیادہ گھر میں ہی رہنا۔ جو شخص زیادہ میل جول، باہر پھرنے پھرانے سے بچے گا، اپنے گھر میں رہے گا اور اپنے کام سے کام رکھے گا، مسجد میں عبادت کرے گا، گھر میں رہے گا، بیوی بچوں کی خیال رکھے گا، تربیت کرے گا، وہ باہر بہت سارے فتنوں سے جو پھیلے ہوئے ہیں ان سے بچ جائے گا۔ اس لیے گھر میں رہنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، انسان کی زبان ہی اس کو پھنساتی ہے اور مرواتی ہے، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور فتنوں کے زمانے میں جس قدر ہو سکے تنہائی اختیار کرنا، گھر میں رہنا، اپنے بیوی بچوں کی تربیت اور رزق حلال میں اور عبادت میں مشغول رہنا، یہی مناسب ہے اور یہی بہتر ہے۔ تو زیادہ معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے فتنوں کے زمانے میں، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی اسلام نے کہ فتنوں کے زمانے میں جو شخص کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور جو لیٹا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو شخص اس میں جتنا محدود ہے، جس نے اپنے آپ کو جتنا زیادہ محدود اور اپنی حد میں رکھا ہوا ہے، جتنا معاملات اور فتنوں سے دور ہے، وہ اتنا ہی فائدے میں ہے، اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے فتنوں کے زمانے میں، جبکہ جان میں، مال میں، ایمان میں ہر طرف سے فتنے گھیرے ہوئے ہیں، تو ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں پھر چاہیے کہ خود کو محدود رکھا جائے، اپنے کام سے کام رکھا جائے، رزق حلال کمانے کی کوشش کی جائے اور اپنا وقت عبادت میں، مطالعہ میں، تعلیم میں اور اپنے اہل و عیال کی تربیت میں، خیر کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، اور زیادہ معاملات سے، تنازعات سے اور ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فتنوں سے بچنے کے لیے بہت بہترین تدبیر ہے اور مناسب حکمت عملی ہے۔